اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن كان للكافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 141۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔ یعنی ہم تم پر غالب آنے لگے تھے، لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، جو ہم نے مسلمانوں کو ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی، لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی، یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ گئے۔ یہ منافقین کی بات ہے جو انہوں نے کافروں سے کہی، یعنی دنیا میں تم نے دھوکے اور فریب سے وقتی طور پر کچھ کامیابی حاصل کر لی، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان باطنی جذبات و کیفیات کی روشنی میں ہوگا جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور پھر اس پر جو وہ سزا دے گا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں منافقت اختیار کر کے نہایت خسارے کا سودا کیا تھا، جس پر جہنم کا دائمی عذاب بھگتنا ہوگا۔ یعنی غلبہ نہ دے گا، اس کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہل اسلام کا غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ نمبر 2، حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ تیسرا، کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت و شوکت کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے ہی مٹ جائیں گے۔ ایک حدیث صحیحہ سے بھی یہ مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب تک مسلمان اپنے دین کے عامل یعنی عمل کرنے والے، باطل سے غیر راضی اور منکرات سے روکنے والے رہیں گے، کافر ان پر غالب نہ آ سکیں گے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سب سے عمدہ معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے کاموں اور کرتوتوں کی وجہ سے، گویا مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد تو براہ نام ہی کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا دل ایمان، اللہ سے ڈر اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام کرتے ہیں یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں۔ جب نماز اخلاص، اللہ کے ڈر اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں اور دشوار گزرتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج
شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یعنی طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے جو نماز کے تعلق سے ان کی ہوتی ہے، خاص طور پر فجر اور عشاء ان کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔